السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ آج کی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ گلالئی کے پیچھے شریف اور میڈیا کا گاڈ فادر ہے۔ عمران خان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ آئین کی شق 62 ختم کی تو عوام کو سڑکوں پر لاؤں گا۔ یہ لوگ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اس قسم کی گھٹیا سازشیں کرتے آئے ہیں، جس کا شکار نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، سیتا وائٹ اور جمائمہ بھی رہیں۔ گلالئی پر بات نہیں کروں گا، عائشہ کی جگہ میں ہوتا تو اسی وقت کھڑا ہو جاتا۔ اگر میں غلط ہوا تو برباد ہو جاؤں گا، اور اگر کسی نے مجھ پر غلط الزامات لگائے تو وہ برباد ہو جائے گا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین یہ کہتے ہیں۔ یہ روزنامہ ایکسپریس کی شہ سرخی، اور سرخی بھی دیکھتے ہیں۔ مشاورتی اجلاس معاملات طے، نئی کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ نواز شریف اتوار کو لاہور آئیں گے، شاندار استقبال کی تیاریاں۔ نثار کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے ڈار، پرانی وزارت خواجہ آصف خارجہ، احسن اقبال داخلہ، خرم وزیر دفاع، عثمان ابراہیم قانون، مشاہد اللہ پھر واپس موسمیاتی تبدیلی کا قلمدان سنبھالیں گے۔ روزنامہ ایکسپریس کی خبریں سرخیاں اور شہ سرخیاں تھیں۔ اس کے علاوہ روزنامہ جنگ بھی دیکھتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی کرپشن نہیں کر سکتا، پناما امریکی سازش، مولانا فضل الرحمان کا کہنا۔ نواز شریف کو ریلیف عوامی طاقت دکھانے سے ملے گا، یہ کہتی ہیں آسمہ جہانگیر صاحبہ۔ ملک میں ایک نئی فضا بنائی جا رہی ہے کہ امنیت جمہوریت سے بہتر ہے۔ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی سیاست کا خاتمہ اور صاف ستھری سنجیدہ سیاست ہونی چاہیے، سربراہ JUIF۔ روزنامہ جنگ کی یہ خبریں ہیں جو شیئر کر رہی ہوں۔ عمران گلالئی معاملہ سکینڈل بن گیا، گندے پیغامات بھیجے، اکیلے ملنے کے لیے کہا گلالئی، نون لیگ کا پیسہ چل گیا، الزامات میں منطق نہیں۔ عمران الزامات، جوابی الزامات کی بارش۔ تو یہ تھیں جو بڑی خبریں دونوں اخبارات میں، اردو کے اور انگریزی اخبارات دیکھ لیتے۔ سپریم کورٹ ہیئرنگ پلی اگینسٹ عمران ود اوپن مائنڈ، اولڈ فیسز سیٹ ٹو ریٹرن ود نیو پورٹ فولیوز۔ یہ روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون۔ پاکستان urges comprehensive political plan for Afghan peace. Imran Gullalei issue turns into a scandal. The News International. No one can do corruption without help of establishment. Fazlur Rahman. Monitoring NAP court against constitution, say legal experts. Daesh on Afghan soil threat to Pakistan. Foreign Office کی جانب سے یہ بات سامنے آئی، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں افغانستان کے سیناریو میں۔ اگر ہم رہ کے بات کریں، اولڈ فیسز اسٹیج کم بیک ٹو نیو کیبنٹ، منی گالا مینشن wasn't meant for جمائمہ، سپریم کورٹ ٹولڈ، کیونکہ اس کو تاج محل قرار دیا تھا۔ جو مقدمہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کا نااہلی کیس کے حوالے سے، تو مخالفین کی جانب سے عمران کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی۔ پاور کنزیومرز ٹو پے سیکیورٹی کاسٹ آف سی پیک پروجیکٹس، خلیق کیانی کی یہ خبر ہے، معذرت۔ اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کافی پہلے اس کی نشاندہی کی تھی کہ جب سی پیک بن رہا ہے تو سی پیک کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہوں گے ان کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ پیسے مجھے اور آپ کو ہی ادا کرنے ہیں۔ آرمی چیف کنڈیمز کلنگ آف US troops in افغانستان۔ آسما لیشز آؤٹ ایٹ دا پاورز دیٹ بی۔ تو ناظرین، یہ سارا ماحول ہے، یہ ساری خبریں، اور اس کے علاوہ اگر میٹر آف کنسرن کی بات کریں تو چھانگا مانگا کی سیاست نہیں چلے گی۔ عمران کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو گلالئی صاحبہ عائشہ جو کہہ رہی ہیں، اور جس طرح سے کہہ رہی ہیں، اور جس طرح سے وہ اپنی بات میں قائم نظر آ رہی ہیں، تو
ان کی جو گفتگو ہے، ان کی جو الزامات ہیں، اس کے میرے حساب سے دو حصے بنتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جہاں وہ سیاسی جو طرز عمل ہے ان کی پارٹی کا، ان کے پارٹی میں کام کرنے والے لوگوں کا، اس پر بات ہو رہی ہے، اور دوسرا کچھ لوگوں کے کردار پہ کیچڑ اچھل رہی ہے، اس میں عمران بھی ہیں، نعیم الحق بھی ہیں، اور وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ ٹولہ اور ان کے ساتھ والے لوگ چلیں۔ ان باتوں کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ جو کے پی کے حوالے سے وہ بات کرنی ہے، کے پی کے حکومت کے حوالے سے، خاص طور پہ پرویز خٹک کے حوالے سے، تو آج ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے جائزہ رکھتے ہیں کہ کے پی کے یا تحریک انصاف کس طرح سے صوبے میں کام کر رہی ہے، صوبے میں اس کو جو مینڈیٹ ملا، اب تک کی صورتحال وہاں پر کیا ہے، اور اس کو اب یعنی حکومت کا ٹرم کمپلیٹ ہونے میں مزید 7، 8، 10 مہینے ہی رہ گئے، کیونکہ یہ چوتھا سال بھی اب تقریباً تھوڑے سے 2-3 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا الیکشن کے بعد سے، اور پھر ظاہر ہے کہ تھوڑے عرصے میں عام انتخابات ہوں گے۔ تو ہم جو ایک عمومی سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کے پی کے میں تحریک انصاف کی کارکردگی کے حوالے سے۔ اگر مئی 2013 سے آپ دیکھیں ناظرین، تو اس دورانیے میں جو عام انتخابات ہوئے، اس میں پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر ابھر کر سب کے سامنے آئی، بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا میں۔ اچھا، لیکن یہ تاثر بھی بالکل صحیح نہیں ہے اگر ایسا ہم کہیں کہ جو یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید وہاں پہ کے پی کے میں تحریک انصاف نے سویپ کیا تھا یا وہاں پہ بہت بڑی میجورٹی لی تھی اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اسمبلی کی نشستیں جو ہیں اگر ان کی ہم تقسیم دیکھیں تو عام نشستوں کی کل تعداد جو ہے وہ 99 ہے، اور بقایا 123 میں سے جو ہیں 123 کل نشستیں ہیں، جن میں 99 ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتے ہیں اور باقی نامینیٹڈ یعنی خواتین اور اقلیتی نمائندے، یہ مخصوص نشستیں جو ہیں۔ اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ اسد قیصر خان ہیں، اور اس ایوان میں تحریک انصاف کی جو پارٹی پوزیشن ہے وہ 61 ہے۔ اب یہ بالکل ہی تقریباً، بلکہ تقریباً کیا آدھی ڈیوائیڈ ہے، ڈویژن ہے، کیونکہ جو بقایا 61 سیٹیں ہیں وہ مختلف پارٹیوں سے پارٹی ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں وہ ان نشستوں پر جیت کر اسمبلی میں بھیجے آئے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے پاس 16 نشستیں ہیں، مسلم لیگ نون کے پاس 16 نشستیں ہیں، قومی وطن پارٹی جو پہلے پیپلز پارٹی شیر پاؤ گروپ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، ان کے پاس 10 ممبران ہیں۔ معذرت ناظرین، آج کچھ گلے میں تھوڑی سی خراش ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس 7 نشستیں، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پاس 6 نشستیں، اے این پی کے پاس 5 نشستیں، اور آزاد اراکین کی تعداد ہے 2۔ انہی پوائنٹس پہ ذرا بریک لے لیں گے، واپس آئیں گے، مزید ذرا بات کر دیں گے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کس طرح سے کام کرے۔ یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین، پشاور سے ہمارے ساتھ ہمارے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہاں پر جناب عظمت گل وہ بھی موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں عظمت سے سلام دعا کر کے اور پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہوں، میں تھوڑے سے اور بھی پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پھر جب ان سے بات ہو تو تفصیلی بات کر پائیں ہم۔ موجودہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کا تعلق نوشہرہ کے ایک بااثر گھرانے سے ہے، اور ان کے والد جو ہیں وہ وہاں پر بلڈر تھے، اور انہوں نے لاہور اور راولپنڈی سے تعلیم حاصل کی۔ ماضی میں اے این پی اور پی 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 سے وابستہ رہے، 3 دفعہ مختلف صوبائی وزارتوں پر بھی کام کر چکے ہیں پرویز خٹک صاحب، اور ان کی جو صوبائی کابینہ ہے اس میں وزراء کی تعداد جو ہے جناب عالی وہ 14، مشیروں کی تعداد 4 ہے، جبکہ خصوصی معاونین کی تعداد 7 ہے۔ حکومت کے پہلے سال نومبر 2013 میں عمران خان نے کے پی کے میں
قومی وطن پارٹی سے اتحاد ختم کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے اس پارٹی کو شامل اقتدار کیا گیا اور پھر دوبارہ ایک دفعہ آئے اور اب پھر اب حکومت کا حصہ نہیں ہے. ان کی جو وزارتیں ان کے پاس رہیں قومی وطن پارٹی کے، اس میں وزیر یعنی وزارت تجارت و محنت اور وزارت ماحولیات. اور یہ یاد رہے کہ ان دونوں وزراء کو KWP کے دونوں وزراء کو کرپشن کے الزامات پر برطرف کیا گیا. اگست 2014 میں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے خلاف صوبائی اسمبلی میں ایک تحریک عدم اعتماد آتے رہ گئی، جبکہ اسلام آباد میں جس وقت اسلام آباد میں PTI کا دھرنا جاری تھا تو وہ یہاں پہ یہ کوشش کی گئی، لیکن اس کی کھل کر مخالفت کی تھی صوبے کی لیول پہ PMLN نے بھی اور ANP میں نے. لیکن ان کی جو پرویز خٹک صاحب ہیں، ان کے اپنے پرانے ظاہر مراسم بھی ہیں، سب دیگر سیاسی پارٹیوں سے اچھے تعلقات بھی ہیں. اس کے علاوہ وہ بڑی ہوشیاری اور روایتی جو باریکیاں ہوتی ہیں ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنی اس وزارت اعلیٰ کو بچانے میں کامیاب رہے تھے. سال 2013 اور 2014 کے درمیان تحریک انصاف نے KPK میں کئی اصلاحی اور انقلابی اقدامات کا آغاز کیا تھا، اعلانات کیے تھے. ان میں سے بہت سے ایسے منصوبے ہیں جو ابھی تک پایہ تکمیل تک یا تو پہنچ ہی نہیں پائے یا وہ صرف اگر موجود ہیں تو ویب سائٹس پہ موجود ہیں. ان میں سے چند پروجیکٹس ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. رائٹ ٹو انفارمیشن بل جولائی 2013، لوکل گورنمنٹ ایکٹ جولائی 2013، یہ آدھا پونا جو ہے وہ چل رہا ہے، پارٹلی امپلیمنٹڈ. آن لائن FIR سسٹم، یہ اس کے بارے میں اپنے اخبارات میں بہت پڑھا ہوگا. سول موبائل کورٹس، ایسٹ ڈیکلیریشن بل فار اسمبلی ممبرز اینڈ گورنمنٹ امپلائیز، بایو میٹرک اینڈ GPS اٹینڈنس سسٹم فار آل گورنمنٹ امپلائیز، صحت کا انصاف یعنی ہیلتھ کارڈ اور انشورنس وغیرہ جو UN فنڈڈ پروجیکٹ ہے. جہاد اگینسٹ illiteracy اینڈ یونیفارم لرننگ سسٹم ان اسکولز، خود کفالت، یہ مائکرو فائنانس اسکیم ان امپلائڈ نوجوانوں کے لیے. KPK احتساب کمیشن، اس کے بارے میں تو کل یا پرسوں ہم نے آپ سے رپورٹ شیئر کی تھی انصار عباسی صاحب کی کہ کس طرح سے یہ کمیشن بنا تو دیا گیا ہے، لیکن اس کے نہ تو مستقل سٹاف کی تقرری ہے، نہ اس نے کوئی ابھی تک ریکوری کی ہے، کچھ نہیں ہوا. گرین خیبر پختونخوا پلانٹیشن کیمپین، اور یہ اس کو گرین سونامی کہا جا رہا ہے. اس میں بھی بڑی گھپلوں کی خبریں آ رہی ہیں. ہائیڈل پاور پروجیکٹس 350 میگا واٹ کے یہ منی ہائیڈل سٹیشنز بنانے تھے بجلی کے. اور ہم عظمت سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک کتنے منصوبے ایسے ہیں جو پایہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں. اس کے علاوہ عائشہ گل علی نے جس طرح کی باتیں KPK میں وزیر اعلیٰ کے خلاف کی ہیں ان میں کوئی سچائی ہے. اور بھی بات کرتے ہیں. عظمت کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم عظمت. وعلیکم السلام. اچھا عظمت، آپ فرمائیے گا کہ جس طرح سے عائشہ گل علی سامنے آئیں، انہوں نے مختلف نوعیت کے الزامات عائد کیے عمران خان صاحب پر، وہ تو سب جان ہی رہے ہیں، اس پہ تو بات چیت کر ہی رہے ہیں. ہمیں حقائق سے آگاہ کریں کہ جس طرح کی وہ بات پرویز خٹک کے حوالے سے کر رہی ہیں ان میں کوئی صداقت، ان الزامات میں کوئی صداقت ہے یا پکی کردار کشی؟ جی بالکل. عائشہ گل علی نے جو الزامات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر لگائے ہیں اس میں تقریباً 80% میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں صداقت یہی ہے کہ کیونکہ جو احتساب کمیشن بنا تھا اس کی اندر جب میں وہاں پر جو الزامات وزیر اعلیٰ پر لگے ہوئے تھے جو کہ دوسرے وزراء بھی لگا رہے ہیں، PTI کے وزراء ہیں، جب اس کے اندر ہم نے بات کی تو اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو بھی الزامات عائد کیے گئے ہیں مائننگ میں، اسی طرح ٹیکوں میں، تو وہ بالکل درست ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ جو احتساب کمیشن کا جو حشر ہوا ہے وہ مکمل طور پر سب کے سامنے ہے، کیونکہ اس میں وزیر اعلیٰ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے جو سابقہ DG ہے
اس نے عمران خان سے تقریباً اندر کی یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان سے انہوں نے تقریباً 3 ملاقاتیں کی تھی اور اس نے صاف کہا تھا کہ سارے کڑیاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف جا رہی ہے. تو اس میں جو 1 to 1 ملاقات تھی اس میں عمران خان نے ڈی جی کو کہا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ پر ہاتھ ڈالیں گے. تو اس نے باقاعدہ طور پر ان کو کہا تھا کہ تقریباً 1 مہینے کے بعد ضیاء اللہ افریدی کے بعد میں وزیر اعلیٰ پر ہاتھ ڈالوں گا. تو اس سے پھر اس نے اس سے ٹائم لیا کہ مجھے ٹائم دے دے تاکہ میں یہ ڈسکس کر لوں. جب اس نے ڈی جی سے ٹائم لے لیا تو اس کے بعد وہاں پر اس نے اس میں ترمیم لا کے رکھ دیا ہے کہ احتساب کمیشن مکمل طور پر اس کو مفلوج کر دیا اور کسی بھی صوبائی وزیر یا دیگر بیوروکریٹس پر ہاتھ ڈالنے سے اس کو روک دیا, جس پر ان کے درمیان اختلافات سامنے آئے. جبکہ اس نے جو الزامات عائد کر لیے ان کے بیٹے پر اسحاق پر باقاعدہ طور پر یہ بات اس نے تصدیق شدہ کہی ہے, کیونکہ اسحاق کے ساتھ سارے معاملات دیگر جو ترقیاتی کام ہے اس کے علاوہ جو نوکری ہے وہ سارے معاملات اسحاق اور ان کے بھائی کے ہاتھ میں ہے. بالکل. اچھا عظمت یہ بھی بتائیے گا, یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پک کے ایک طرف ہے اور ان کی لابی مطلب ان کی اپنی لابی ایک طرف ہے اور کچھ وزراء دوسری جانب نظر آتے ہیں جو ناراض ہیں وزیر اعلیٰ سے, اور عاطف صاحب کا نام لیا جا رہا ہے جو غالباً وہاں پہ صوبائی وزیر تعلیم ہے کہ ان کی اپنی ایک لابی بہت سٹرونگ ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ عمران کے قریبی یا پسندیدہ اشخاص میں ان کو گنا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ اگر اگلے وزیر اعلیٰ کی بات ہوئی تو عاطف صاحب کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے. یہ سوالات ہیں آپ کے لیے, لیکن جواب ہم لیں گے آپ سے بریک کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ہمارے ساتھ عظمت سعید گل موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ, اور عظمت سے جو سوال ہم نے کیا تھا اس کو ذرا تھوڑا سا آپ کے لیے ریفریش کر دوں. عظمت آپ سے بات جو ہو رہی تھی تو کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ کے پی کے کی جو تحریک انصاف ہے, جو حکومت خاص طور پہ, اس میں کچھ سپلٹ اینڈ ڈیوائیڈ ہے؟ جی بالکل یہ تصدیق شدہ بات ہے, کیونکہ یہاں پر 2 گروپ بن گئے ہیں. ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سپورٹ کر رہے ہیں, جبکہ دوسرا گروپ عاطف خان اور وزیر صحت شاہرام ہے انہوں نے بنائی ہے, اور باقاعدہ طور پر ایم پی ایس کے ساتھ رابطے میں بھی ہے, اور یہ بھی کھل کے ایک دوسرے کے خلاف کڑے ہو گئے ہیں. کیونکہ مردان میں جو ایم پی ایس ہے اس میں 2 ایم پی ایس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف ہے, جبکہ باقی تمام جتنے بھی ایم پی ایس ہے وہ عاطف خان اور شاہرام کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس سے بھی کر رہے ہیں, جبکہ جلسوں میں بھی ایک دوسرے کے گروپوں کے خلاف باقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا کرپشن کیا ہے اور یہ کرپشن میں ملوث ہے. یہ بالکل پریس کانفرنس کی طرف بات چلی گئی ہے, جبکہ ہزارہ سے مشتاق غنی بھی عاطف خان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو کہ سابق صوبائی وزیر اطلاعات سے اب اس کے ساتھ صرف ہائر ایجوکیشن کا محکمہ رہ گئے ہیں. ان سے بھی یہ وزارت بہت معاویہ کی پیچھے لیا گیا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی عمران خان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت نزدیک سے بنائے تھے, تو وہ وزیر اعلیٰ کو گوارا نہیں تھے اور ان سے وزیر اطلاعات کا قلمدان لے کے شاہ فرمان کو دیا گیا ہے, جس پر مشتاق غنی بھی عاطف خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہاں پر یہ 2 گروپ بالکل آمنے سامنے ہیں. ڈی اے خان سے بھی تقریباً 3 ایم پی ایس جو ہے وہ عاطف خان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جبکہ ایک صوبائی وزیر علی امین گنڈاپور وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ایمینیز بھی آپس میں تقسیم ہے. ایک گروپ کو تقریباً یہاں سے جتنے بھی ایمینیز ہے تو آدھا ایمینیز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سپورٹ کر رہے ہیں, جس کو مراد دیے جا رہے ہیں, جبکہ دوسرا گروپ عاطف خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور عاطف خان نے اپنی جتنے بھی تعلقات ہیں وہ عمران خان کے ساتھ سن کے وہ ڈائریکٹ ہے, جیسے ہی یہ پارٹی بنی تھی تو عاطف خان عمران خان کے ساتھ سنگ
सुसंग चल रहे हैं, तो इसी वजह से इमरान खान की सपोर्ट भी आतिफ खान और शाहराम को हासिल है। इससे तकरीबन एक हफ्ता पहले शाहराम खान के जो चचा है MPA है, उन्होंने सोशल मीडिया पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से नाराजगी का इजहार किया था और फिर उसकी तस्दीक भी कर दी कि हम वज़ीर आला के खिलाफ मुकम्मल है, क्योंकि वज़ीर आला न तो हमारा काम करते हैं और ना जितने भी तरक्याती फंड है ना वो हमें इसमें हिस्सा देते हैं, तो उनके कुल के उनके खिलाफ आ गए हैं ये आतिफ खान और शाहराम खान, जो दोनों सूबाई मिनिस्टर है जी। सही है। अच्छा, ये बात बताइएगा कि जो इत्तेहादी और दीगर जमात साथ है PTI के, वो है जमात इस्लामी, और ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी भी इस वक्त जो है वो अंदरून खाना अपनी अलग इंतखाबात की तैयारी में मशगूल है, अपनी सफबंदी कर रही है, क्योंकि उसके पास भी कह रहे हैं कि 2-3 ऑप्शंस हैं, मतलब 2-3 मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं। एक तो ये कि अगर मुत्तहदा मजलिस अमल की बहाली पर काम हो जाए तो भी वो सोच रहे हैं कि उस तरफ को जाया जा सकता है। उसके अलावा वो ख़ुद बिल्कुल सोलो फ्लाइट लेके और बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके, यानी तहरीक इंसाफ के साथ बग़ैर किसी भी अलायंस के, यानी इलेक्शन अलायंस के बग़ैर भी वो अपनी ज़ाती हैसियत में, इनफरादी हैसियत में इलेक्शन लड़ें। और उसके अलावा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो कहते हैं कि नहीं, ये भी इसलिए भी ज़रा हो सकता है कुछ अरसे से कंटिन्यू कर लें, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत उनसे बेहतर ताउन कर रही है। तो जमात की ज़रा सिचुएशन समझाएं तहरीक इंसाफ के हवाले से। जी बिल्कुल, जो तहरीक इंसाफ के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो कोशिश कर रहे हैं कि एक ही पार्टी रह गई है यहाँ पर KPK में, जो कि सूबाई हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, और वो जमात इस्लामी है, क्योंकि उनके तकरीबन 5-6 MNAs है और तकरीबन 3 मिनिस्टर है, तो वो सिर्फ अपने वजारत तक महदूद है, लेकिन इसके बावजूद कि वो आवाम में जाए, वो सिर्फ अपने हल्कों तक, जितने भी मिनिस्टर है जमात इस्लामी के, तो सिर्फ अपने हल्कों तक महदूद है, और तमाम KPK में सिर्फ जमात इस्लामी देर तक महदूद रहने की तवक्को की जा रही है, क्योंकि और जितने भी इलाके हैं उसमें जमात इस्लामी उसी तरह आवाम को प्लेटफार्म पर जमा न कर सकी, ना वो आवाम को कोई खिदमत कर सकी, क्योंकि जितने सिर्फ बुनीर से एक मिनिस्टर है और 2 मिनिस्टर लोअर जीर से ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ अपने हल्कों तक ये महदूद होकर रह गई है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये नामुमकिन है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आइंदा इलेक्शन में भी इसी तरह उनका एक दूसरे के साथ सपोर्ट होगा। लेकिन दूसरी जानिब वो जो खैबर बैंक स्कैंडल आया हुआ है, उस पर भी जमात इस्लामी वज़ीर आला और खासकर PTI के चेयरमैन इमरान खान से नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो स्कैंडल था और जो रिपोर्ट थी उसमें जमात इस्लामी ये बार बार इसका इसरार कर रही है कि ये रिपोर्ट पब्लिक की जाए और जो MD है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो MD है उसके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है, तो इसी वजह से इन दोनों के दरमियान भी फासले बहुत बढ़ गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़े से प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये प्रोजेक्ट्स मेगा प्रोजेक्ट्स के तौर पे अनाउंस किए गए थे कि क्या इनकी इस वक्त सूरत हाल है। ऑनलाइन FIR सिस्टम, जी बिल्कुल, ऑनलाइन FIR सिस्टम तो उसी तरह, क्योंकि इससे पहले जो IG था उन्होंने बहुत काम किया है, और अब उनके पुख्तून IG आया है सलाउद्दीन महसूद साहब, तो उन्होंने भी पुलिस में काफ़ी इस्लाहात किए हैं, और वही तसलसल दस्तूर जारी है पुलिस के हवाले से। तो ऑनलाइन FIR अब भी यहाँ पर किया जा रहा है, सिर्फ एक मैसेज किया जाता है तो उस पर बाकायदा तौर पर एक्शन लिया जाता है, और 24 घंटों के अंदर ये ऑनलाइन FIR दर्ज हो जाता है पुलिस की तरफ से। तो यहाँ पर पुलिस के जितने भी जो दावे किए जा रहे हैं उसमें सच्चाई है, क्योंकि पुलिस मुकम्मल तौर पर यहाँ पर IG के कंट्रोल में है, और सारा सिस्टम IG चला रहा है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, सिविल मोबाइल कोर्ट्स कायम हो पाई? जी, जो मोबाइल कोर्स है वो तो मुकम्मल तौर पर नाकामी का शिकार है, क्योंकि उनके लिए मजीद फंड नहीं दिए गए हैं, और वो अब भी मुकम्मल तौर पर पेशावर हाई कोर्ट में खड़े हैं, और उनके लिए अभी तक कोई कानून साजी मजीद नहीं की गई है, और ना उनको फंड दिया जा रहा है, तो वो भी मुकम्मल तौर पर नाकामी का शिकार है। बिल्कुल
दूसरी जानिब जो दीगर मीगा प्रोजेक्ट है, अगर हम राइट टू इंफॉर्मेशन की तरफ जाएं तो राइट टू इंफॉर्मेशन वो भी एक मुकम्मल तौर पर ड्रामा है, क्योंकि जब आप राइट टू इंफॉर्मेशन किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेना चाहो तो उसमें आपको 6 महीने से ज्यादा अरसा लगता है, और वो भी फिर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता। क्योंकि इससे तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने एक स्टोरी करनी थी महकमा तालीम पे, तो महकमा तालीम के हवाले से मैंने चेयरमैनों का जो रिकॉर्ड था कि जो समरी सबसे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर तालीम दस्तखत करता है, उसके हवाले से मैंने एप्लीकेशन दिया है, लेकिन तकरीबन 2 महीने उसमें गुजरे हैं और मुझे डराया जा रहा है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन ये सिर्फ अपने नंबर बनाए जा रहे हैं, किसी किस्म का कोई इंफॉर्मेशन न मीडिया न दूसरे इदारों को दिया जा रहा है। इसके अलावा अब तो अस्पतालों में बाकायदा तौर पर पोस्टर लगाए गए हैं कि मीडिया का दाखिला तमाम अस्पतालों पर मुकम्मल तौर पर आपने ये पहले भी बताया था। अच्छा अज़मत, ब्रेक लेनी है मुझे, वापस आते हैं तो 2-4 मजीद पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात हमसे शेयर की है। वापस आएंगे तो बात आगे जारी रखेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। बहुत जल्दी से मैं चाहूँगी कि अज़मत से 2-3 सवाल करूँ और वो फिर मुख्तसरन उनका जवाब दे दें। अज़मत, एक सवाल तो मेरा ये है कि इस वक्त इंतज़ामिया की क्या सिचुएशन है प्राइस कंट्रोल के हवाले से। दूसरा सवाल मेरा ये है, जिस तरह आपने प्रोजेक्ट्स की तफसील बताई कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगर हैं तो उनकी कारकर्दगी कोई ख़ास नहीं है और बाकी तो है ही नहीं। दूसरी बात ये है, यानी तीसरी बात, ये भी बात सामने आई थी तहरीक इंसाफ के हवाले से या रूलिंग पार्टी के हवाले से कि असेंबली में गुज़िश्ता 1-1.5 साल के दौरान डिप्टी स्पीकर ही नहीं थे और इसी तरह से असेंबली भी चलाई जा रही थी। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, तकरीबन जो अब जो डिप्टी स्पीकर ख़वातीन मगहताज रूहानी को लगाया गया है, तो वो तकरीबन 1 साल से वहाँ पर डिप्टी स्पीकर नहीं था। उसके बाद उसको ख़वातीन को सामने ला के उसको डिप्टी स्पीकर बना दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब जो के असम्बली में अब डबल जो गेम चल रहा है, इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदम इत्मीनाद की फिजा कायम है। तमाम जितने भी अपोजिशन जुमात है वो एक प्लेटफार्म पे आ चुके हैं, जबकि कई नाराज MPs जिसका ताल्लुक PTI से है, तकरीबन ये 13 MPs है जिसमें खवातीन भी शामिल है। वो भी हो सकता है कि अदम इत्मीनाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ वोट देंगे, क्योंकि जब तकरीबन 3 आज़ाद MPs है, वो पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ थे, वो अब मुस्लिम लीग नून में चले गए हैं, तो वो भी वज़ीर आला के खिलाफ अपना वोट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन हाउस तब्दीली मुमकिन है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इन हाउस तब्दीली आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, और प्राइस कंट्रोल या बल्दियाती इख्तियारात? बल्दियाती इख्तियारात और जो प्राइस कंट्रोल है उस हवाले से तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी जो चापे हैं, मतलब कि जो जिली इंतजामिया जो चापे लगा रहे हैं, वो भी सिर्फ बराए नाम है, क्योंकि मैं इनके अंदर हूँ, तो ये सिर्फ अपनी नंबरी बनाने के लिए मंगल और बुध को चले जाते हैं और 2-3 4 5 6 होटल्स वगैरह मालिकान को लेके आते हैं कि आप क्या मायार ठीक नहीं है, खाने का मायार ठीक नहीं है, तो उससे जुर्माने लगा देते हैं और उसका बाकायदा तौर पर फिर रिलीज मीडिया में चला दिया जाता है कि ये हमने इतना बड़ा काम किया है। वो भी सिर्फ बराए नाम है। जबकि अभी गुज़िश्ता दिनों वो ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल की हुई थी चालान के हवाले से भी।
صحیح. جی بالکل. یہ خیبر جو نوشیرہ اور پشاور کے درمیان جو ٹرانسپورٹر چل رہی تھی تو انہوں نے تقریباً یہ اس کا ڈیمانڈ تھا کہ 5,000 سے اوپر وہ جرمانہ دے رہے ہیں تو اس کے خلاف انہوں نے یہاں پر احتجاج کیا تھا، جبکہ جو جرمانے ہیں وہ بھی بہت آگے جا رہے ہیں کیونکہ 5,000 غریب وہ مشکل ہے ان کے لیے دینا. اچھا عظمت، بالکل اب آخری 2-3 سیکنڈ میں یہ بتا دیجئے، عوام پرویز خٹک کی حکومت سے یا تحریک انصاف کی حکومت سے مطمئن ہے؟ بالکل فضا، یہاں پر بالکل مطمئن نہیں ہے. آئندہ الیکشن میں ان کو یہ اپنا چہرہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ جس طرح یہاں پر این پی نے 3-4-5 سیٹیں دی تو مشکل سے یہ 3-4-5 سیٹیں یہاں خیبر پختونخوا سے جیت جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ نے عظمت بڑی تفصیل سے کے پی کے حکومت کے حوالے سے ہم سے باتیں شیئر کی ہیں. آپ سے تفصیلاً پورے صوبے میں جو عمومی سیاسی حالات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے کسی اور وقت پہ. اچھا ناظرین، یہاں پہ میں ایک وضاحت ضروری سمجھتی ہوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خدشہ نہ پیدا ہو کہ ہم کہیں تحریک انصاف کو ہدف کا تنقید کا ہدف بنا رہے ہیں یا کے پی کے حکومت کی کارکردگی اگر ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، ایسا نہیں ہے. ہم نے یہ اس لیے مناسب سمجھا آپ کے ساتھ یہ تمام پوائنٹس ڈسکس کرنے کے لیے کیونکہ یہ الزامات عائشہ گل علیہ کی جانب سے سامنے آئے تھے پرویز خٹک کی طرز حکومت پر، طرز حکمرانی پر، گورننس کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے. ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ وہاں پر صوبے میں سب کچھ اچھا نہیں ہے، اور ان کا کہنا مزید یہ تھا کہ ان ساری باتوں کی نشاندہی پارٹی لیول پر ہوتی رہتی ہے. دیگر ارکان ان کی پارٹی کے جو ہیں کے پی کے خاص طور پہ وہ عمران کے سامنے یہ ساری تفصیلات لاتے رہتے ہیں، لیکن عمران کوئی ایکشن نہیں لیتے. خود انہوں نے کہا کہ میں نے بھی بارہا ان سارے معاملات کی جانب عمران کی توجہ دلانے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں رہی. تو ہم نے آپ کے سامنے یہ جو جائزہ اور تجزیہ رکھا ہے یہ اس بیک ڈراپ میں ہے، یہ اس تناظر میں ہے. ہم تھوڑے سے دنوں میں، کیونکہ ہم نے ایک جو پریکٹس شروع کی ہے ہر جمعے کے روز کہ ہم اپنے رپورٹر حضرات سے پورے ملک سے مختلف سوالات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. تو دیگر صوبوں میں جو صوبائی حکومتیں ہیں یا پارٹیاں برسر اقتدار ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے اسی طرح کے سوالات لے کر آئیں گے اور ایسے ہی پروجیکٹس کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے کہ جو یا تو اناؤنس ہونے کے بعد سے فائلوں کی نظر ہو گئے یا اگر ان میں سے کوئی کام شروع ہوا بھی تو وہ کام پوری طرح سے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پایا. میرا خیال ہے کہ یہ وضاحت ضروری تھی کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی بہرحال پاکستان کی ایک ایسی ایمرجنگ پولیٹیکل پارٹی تھی کہ جس کی جانب پاکستان بھر کے لوگوں نے بڑی امید سے دیکھنا شروع کیا اور ووٹ دیا. ووٹ کے نتیجے میں پنجاب اسمبلی میں، وفاق میں، سندھ میں اور کے پی کے میں تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا. تحریک انصاف نے جس طرح کے وعدے اور دعوے کیے تھے کے پی کے حکومت سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ پورا ماڈل جس کی وہ بات کرتے ہیں نئے پاکستان کی وہ کم از کم کے پی کے کی حد تک تو سامنے آ جائے گا، آن گراؤنڈ آ جائے گا. لیکن عظمت سے جو ہمارے نمائندے نے ہمیں وہاں پشاور سے اپڈیٹ کیا ابھی تک تو یہ صورتحال نظر نہیں آئی. اب تھوڑے ہی عرصے میں انتخابات ہونے ہیں. اچھا شاید ہم پرویز خٹک صاحب کو ہر طرح سے مورد الزام نہ بھی ٹھہرا پائے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو سیاسی جوڑ توڑ کی سیاست ہے وہ بسا اوقات وفاق پہ کچھ اور ہوتی ہے، وفاق کی اگر سطح کی بات کریں، اور صوبوں میں اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹس ایسی کرنی پڑتی ہیں کہ جہاں پر آپ کچھ لو اور کچھ دو کے فارمولے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے عظمت نے نشاندہی کی اور میں نے بھی آپ سے یہ اسٹیٹسٹکس شیئر کیے تھے، کے پی کے اسمبلی میں جو جماعتیں موجود ہیں ان کا جو نمبر گیم ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. اگر 123 کی اسمبلی ہے تو عملاً 2 ارکان، ایک سپیکر اور ڈیپیوٹی سپیکر تو تحریک انصاف کے رینک سے نکل گئے، یعنی ان کے پاس سے ووٹنگ رائٹ نکل جاتا ہے. صرف
کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے. تو یہ نمبر گیم کی وجہ سے بھی حکومت پہ بہت زیادہ دباؤ ہے, یعنی تحریک انصاف پر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میں کے پی کی گورنمنٹ کے واسطے یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو بھی اب تو وہ ٹائم آ رہا ہے کہ جو بھی شخص کام کرے گا وہ سروائیو کرے گا, جو کام نہیں کرے گا وہ باہر ہوتا چلا جائے گا. صحیح بات ہے. اچھا, دوسری ایک چیز میں ایک سجیشن اور دے رہا ہوں, جیسے ابھی میں نے دیکھا, یہ پاکستان کے مفاد میں بات میں کر رہا ہوں کہ ابھی جیسے انہوں نے 2 وزیر مملکت دانیال عزیز اور طلال چودھری صاحب کو بنایا ہے, میرے سوچ کے مطابق یہ انہوں نے ان لوگوں کو انکریج کیا ہے جس سے معاشرے میں تباہی آئے گی اور لوگ غلیظ زبان کا استعمال زیادہ شروع کریں گے تاکہ انہیں وزارت مل سکے, اور یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ ہی کی کال پہ بغیر تبصرے کے مجھے پروگرام ختم اس لیے کرنا ہے کیونکہ وقت پورا ہو گیا, لیکن انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ان ساری باتوں پہ بھی کریں گے کوئی تبصرہ جو کابینہ کے حوالے سے. اجازت دیجیے ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.